Dr. Wise, the channel for True Story Tower. زوناش، دو ایسے ڈاکٹرز کی کہانی جنہوں نے مردوں کے جسم جوڑ جوڑ کر ایک نیا طاقتور انسان بنایا اور پھر اس انسان نے پوری دنیا میں تباہی مچا کر رکھ دی۔ کہانی کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں۔ ڈاکٹر دارا نے مشورہ دیا، جتنی دیر میں لاش نے غائب ہونا ہے اتنی دیر میں ہم اینٹی اسکریننگ لینس کی 2 عینکیں بازار سے بنوا کر لے آتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز کو یہ مشورہ پسند آیا۔ انہیں اس عینک کی ضرورت بھی تھی۔ اسکریننگ مشین کے 3-4 شیشے الماری میں پڑے تھے۔ اس نے 2 شیشے نکال لیے۔ ان میں سے 2 عینکوں کے لینس نکل سکتے تھے۔ لینس جیب میں ڈال کر ڈاکٹر پرویز نے دارا کو ساتھ لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی ایک مشہور عینکوں کی دکان پر آ گیا۔ یہاں آنکھوں کا ڈاکٹر ان کا دوست تھا۔ پرویز نے اسے لینس جیب سے نکال کر دیے اور کہا، ڈاکٹر، ہمیں 2 اینٹی اسکریننگ عینکوں کی ضرورت ہے، ابھی تیار کر دو، یہ ایمرجنسی کیس ہے۔ ڈاکٹر کو اینٹی اسکریننگ عینکیں تیار کرنے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ وہ عینکیں تیار کروا کر واپس آسیری گلی کی لیبارٹری میں آ گئے۔ لیبارٹری میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ اسٹریچر پر لاش غائب تھی۔ ڈاکٹر دارا وہیں رک گیا، سرگوشی میں بولا، یہیں رک کر عینک لگا کر دیکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاش اٹھ کر ہم پر حملہ کر دے۔ ریموٹ کنٹرول میرے پاس ہے، لاش کیسے اٹھ سکتی ہے؟ وہ اسٹریچر پر ہی ہے مگر غائب ہو چکی ہے۔ دونوں نے جلدی سے عینکیں لگا لی۔ انہوں نے دیکھا کہ واقعی لاش اسٹریچر پر لیٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے عینک اتار کر دیکھا تو لاش غائب تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کا ہاتھ پکڑ کر بڑے جوش کے ساتھ دبایا اور بولا، دارا، یہ ہماری ایک اور فتح ہے۔ خدا کی قسم، ہم نے میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایک زبردست انقلاب کر دیا ہے۔ انہوں نے عینکیں لگا لی۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ ہاتھ میں لے کر اس کا بٹن دبایا اور کہا، زونش، اٹھ کر الماری کے پاس جاؤ اور الماری کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کی شیشی نکال کر مجھے پکڑاؤ۔ لاش سگنل ملتے ہی اسٹریچر سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چل کر الماری کے پاس آ گئی۔ الماری کھولی، سرخ رنگ کے محلول والی شیشی نکالی، قدم قدم چل کر ڈاکٹر پرویز کے پاس آئی اور اسے شیشی پکڑا کر وہیں چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر پرویز نے دوسرا بٹن دبا کر کہا، زونش، واپس اسٹریچر پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ زندہ لاش اسی طرح قدم قدم چل کر اسٹریچر کے پاس گئی اور پھر اس کے اوپر آرام سے لیٹ گئی۔ ڈاکٹر پرویز نے پنجابی زبان میں ڈاکٹر دارا سے کہا، لاش پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں ہے۔ پنجابی میں وہ اس لیے بولنے لگا تھا کہ اگر لاش کو کسی کیمیاوی رد عمل کے بعد اپنی انگریزی زبان یاد آ گئی ہو تو وہ پنجابی زبان نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ زندہ لاش اردو زبان اچھی طرح سے سمجھ لیتی ہے۔ وہ اس کو اردو میں ہی حکم دے رہے تھے اور زندہ لاش ان کے احکامات پر عمل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر دارا نے پنجابی میں ڈاکٹر پرویز سے کہا، لاش کو پنجابی زبان میں کوئی آرڈر دو، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ لاش پنجابی سمجھ سکتی ہے یا نہیں۔ یہ بڑا اچھا آئیڈیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے ٹھیٹھ پنجابی زبان میں زندہ لاش سے کہا، زونش، اسٹریچر سے اتر کر الماری کے پاس جاؤ۔ مگر لاش اسٹریچر پر ہی بیٹھی رہی۔ اس پر سگنل کا کوئی اثر نہ ہوا۔ دارا نے کہا، اب انگریزی زبان میں کوئی آرڈر دو۔ ڈاکٹر پرویز نے انگریزی زبان میں وہی جملہ دہرایا، زونش، اسٹریچر سے اتر کر الماری کے پاس جاؤ۔ لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اسٹریچر سے اتر کر الماری کی طرف بڑھی۔ دارا نے چونک کر پنجابی میں کہا، او میرے ربا! پرویز، لاش کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے دماغ کا وہ حصہ کھل گیا ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے انگریزی قاتل کی اپنی مادری انگریزی زبان فیڈ کی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز بھی سوچنے لگا کہ اب
لاش کے آگے انگریزی میں بات کرتے ہوئے احتیاط برتنی ہوگی، کیونکہ لاش انگریزی زبان سمجھنے لگی ہے۔ دارا نے کہا، اگر زندہ لاش کا دماغ اسی طرح کام کرتا رہا تو یہ ایک دن بولنا بھی شروع کر دے گی، اور کوئی پتہ نہیں اس کے دماغ کے کون کون سے حصے بیدار ہو جائیں اور یہ دنیا کی ساری زبانیں سمجھنے اور بولنے لگے، اور اس کو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے بھی نظر آنے لگے۔ ڈاکٹر پرویز چونک پڑا۔ یہ ایک نئی بات دارا نے اسے سمجھا دی تھی۔ اگر لاش میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو وہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بن جائے گا۔ وہ یورپ جا کر تیل کے بڑے بڑے تاجروں کو بتا سکے گا کہ اس جگہ زمین کے اندر پیٹرول موجود ہے، اور یوں ان سے منہ مانگی کمیشن وصول کرے گا۔ اسے لاش کی مدد سے بینکوں میں ڈاکے ڈلوانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب لاش میں زمین کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ پرویز نے کہا، اگر زونش میں زمین کے اندر خزانے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو ہم اپنے وطن پاکستان میں اس کی مدد سے پیٹرول تلاش کر سکیں گے، اور جگہ جگہ زمین کی کھدائی پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بجائے عین اس جگہ سے کھدائی شروع کروائیں گے جہاں زمین کے نیچے تیل موجود ہوگا، اور یوں ہم اپنے ملک کو مالا مال اور خوشحال بنا دیں گے۔ حالانکہ ڈاکٹر پرویز کی یہ نیت نہیں تھی۔ اس نے یہی سوچا ہوا تھا کہ جیسے ہی زندہ لاش میں زمین کے چھپے ہوئے خزانے معلوم کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، وہ اسے لے کر امریکہ کی ریاست ٹیکساس چلا جائے گا، جہاں تیل کے بڑے بڑے تاجر رہتے ہیں، اور ان سے منہ مانگی کمیشن وصول کر کے انہیں لاش کی مدد سے بتا دے گا کہ تیل زمین میں کس جگہ پر ہے۔ یہ سارا کام زندہ لاش کرے گی، مگر وہ یہی ظاہر کرے گا کہ وہ خود زمین کو دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے کہ زمین میں کس جگہ تیل ہے اور کہاں نہیں۔ لاش تو غائب ہوگی اور کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی۔ یوں زندہ لاش زونش کا غائب ہونا ڈاکٹر پرویز کے لیے کھلجا سم کا خزانہ کھول دینے کے برابر تھا۔ مگر ابھی لاش صرف انگریزی زبان سمجھ سکتی تھی، اردو زبان سمجھ سکتی تھی۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اب اس لاش کو اسی لیبارٹری میں بند کر دیتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں بلکہ اس شہر میں بدماشوں، منشیات فروشوں اور اسمگلروں کے اڈے کہاں کہاں ہیں، اور لاش کی مدد سے انہیں قانون کے حوالے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز کو معاشرے کی بھلائی کے کاموں سے ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی۔ وہ لاش کی مدد سے کسی بینک میں ڈاکہ ڈلوانا چاہتا تھا، لیکن دارا کی وجہ سے وہ ابھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اور ایسا کرنا مناسب بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا، ابھی ڈاکٹر دارا کے ساتھ مل کر شہر کے بدماشوں اور منشیات فروشوں کو پکڑواتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے کام بھی لاش کی مدد سے کروانا شروع کر دوں گا، اور ڈاکٹر دارا کو بالکل نہیں بتاؤں گا کہ میں لاش کی مدد سے بینکوں کی دولت سمیٹ رہا ہوں۔ پرویز نے دارا سے کہا، منشیات فروشوں کو پکڑوانے کے لیے ضروری ہے کہ لاش کو پہلے ان کے اڈے دکھائے جائے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، ابھی ہمیں خود نہیں پتا کہ ان اسمگلروں کے اڈے کہاں ہیں، زندہ لاش کو کہاں سے بتائیں گے؟ پہلے ہم خود معلوم کرتے ہیں، پھر لاش کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہ تو غائب ہوگی، کسی کو نظر نہیں آ سکے گی، ہم اسے اڈوں کے قریب لے جا کر چھوڑ دیں گے، یہ انہیں پکڑ کر لے آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے، تو کل سے یہی کام شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے زندہ لاش کو حکم دیا کہ وہ اسٹریچر پر گہری نیند سو جائے۔ اچانک ڈاکٹر دارا کو خیال آیا کہ زندہ لاش کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، یہ زیادہ دیر کیسے زندہ رہے گی؟ اس نے پرویز سے بات کی تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، تم ڈاکٹر ہو کر بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اس زندہ لاش کے پیٹ میں نہ انتڑیاں ہیں نہ کوئی معدہ ہے، صرف سرد خون کی ہلکی سی مقدار ہے جو دل کی معمولی دھڑکن کے لیے اس کے جسم میں گردش کر رہی ہے۔ اس کے جسم کے ٹیشوز کے بیکٹیریا اسے خوراک مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک قسم کا روبوٹ ہے، اگر اس کے دل نے کبھی دھڑکنا بند بھی کر دیا یا اس کو گولیاں بھی لگی تو لاش پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ لاش کا دماغ اور ہاتھ پاؤں پھر بھی کام کرتے رہیں گے۔ اصل میں یہ لاش آسمانی بجلی کی توانائی سے زندہ ہے۔ اسی توانائی نے اس کے اندر حیرت انگیز طاقت پیدا کی ہے، اور یہ توانائی اس کے اندر 1000 سال تک
اس سے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ڈاکٹر دارا کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سر کو ہلاتے ہوئے کہا، پرویز، یہ ہم نے کیا عفریت بنا ڈالا ہے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا لگا کر کہا، ایسا وقت آیا تو ہم بڑی آسانی سے اسے ضائع کر سکتے ہیں، اس کا گر بھی مجھے آتا ہے۔ لاش نے ڈاکٹر پرویز کا حکم سن لیا تھا۔ اس کے دماغ میں ریموٹ کے ذریعے سگنلز بھی پہنچ چکے تھے۔ لاش اسٹریچر پر لیٹ گئی اور دوسرے لمحے وہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے حلق سے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ دونوں ڈاکٹرز لیبارٹری کا دروازہ بند کر کے کمپیوٹرائز تالا لگا کر وہاں سے سیدھا اسپتال اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ دوسرے روزی اخبار میں خبر چھپی کہ پولیس نے شہر کے 4 بدنام دہشت گردوں اور منشیات کے اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے ایک بیوہ عورت کو اجتماعی زیادتی کرنے کے بعد قتل کر ڈالا ہے۔ پولیس نے ان موقع پر آ کر انہیں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ اخبار نے آخر میں لکھا تھا کہ یہ بڑے نامی گرامی اور بڑے با اثر ہیں اور کروڑوں روپے کے مالک ہیں۔ خیال یہی ہے کہ عدالت میں پیش ہونے کے فوراً بعد ان کی ضمانت ہو جائے گی اور یہ لوگ صاف بچ جائیں گے اور کیس آہستہ آہستہ لمبا کر دیا جائے گا اور ایک دن اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس خبر کو سب سے پہلے دارا نے پڑھا۔ اس نے یہ خبر ڈاکٹر پرویز کو بھی دکھائی اور کہا، لاش کو آزمانے اور معاشرے کو گندے عناصر سے پاک کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ یہ چاروں جرائم پیشہ بدماش اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں، شہر کے بڑے تھانے کی حوالات میں بند ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں گے اور ایک بار پھر معاشرے میں گناہوں جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے شہر میں دن دناتے پھریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو زندہ لاش کی مدد سے حوالات کے اندر ہی ختم کرا دیں تاکہ معاشرے سے ان 4 بدماشوں کی گندگی صاف ہو اور انہیں اپنے گناہوں جرم کی سزا بھی مل جائے۔ ڈاکٹر پرویز کو اس قسم کی باتوں سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے زنش کی مدد سے اپنے دشمن بھی قتل کروانے تھے، اس لیے وہ لاش کو آزمانا چاہتا تھا۔ یہ لاش کی کارکردگی کو آزمانے کا بڑا اچھا موقع تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چاروں مجرموں کی اخباروں میں تصویر چھپی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز اور دارا کی شکلیں پہچان سکتے تھے۔ جب شام گہری ہو گئی تو وہ گاڑی لے کر آسیبی قلعے کی طرف چلے گئے۔ کوٹھری میں جا کر دیکھا بتی جل رہی تھی اور لاش اسٹریچر پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مخصوص اینکیں لگا لی، اب انہیں لاش نظر آنے لگی تھی۔ وہ لاش اسٹریچر پہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر حکم دیا، زنش اٹھ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلو۔ زندہ لاش ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر اسٹریچر سے اتر کر ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ لاش کو صرف دونوں ڈاکٹر ہی دیکھ سکتے تھے کیونکہ انہوں نے خاص اینکیں لگا رکھی تھی۔ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پرویز نے لاش کو لیبارٹری کے باہر کھڑے ہونے کا حکم دیا اور لیبارٹری کو تالا لگانے لگا۔ اس کے بعد لاش کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتے ہوئے قلعے کے باہر لے آئے۔ باہر ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کا بٹن دبا کر لاش کو حکم دیا کہ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائے۔ لاش گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دونوں ڈاکٹر گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور گاڑی قلعے کی پرانی سڑک سے اتر کر شہر کے صدر پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ اگر باہر سے کوئی گاڑی کو دیکھتا تو اسے گاڑی میں صرف 2 آدمی ہی بیٹھے ہوئے نظر آتے، کیونکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی لاش غیبی حالت میں تھی۔ وہ سوائے ڈاکٹر دارا اور ڈاکٹر پرویز کے اور کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ لاش کو شہر کے صدر پولیس اسٹیشن لے گئے، گاڑی تھانے کے احاطے میں داخل کر کے ایک طرف کھڑی کی اور ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر لاش کو آہستہ سے کہا، جب تک ہم واپس نہ آئیں گاڑی میں بیٹھے رہو۔ گاڑی کو لاک کر کے وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر ایس ایچ او کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک ہیڈ کانسٹیبل بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، ہم انقلاب اخبار کے دفتر سے آئے ہیں، ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور اس کے قتل کے جو ملزم پولیس نے گرفتار کیے ہیں وہ حوالات میں ہیں یا نہیں، یا انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بیزاری سے کہا، حوالات میں ہی ہیں، کیوں کیا بات ہے، آپ لوگ ان کی کوئی سفارش لائے ہو؟ ڈاکٹر دارا بولا، جی نہیں،
بلکہ ہم تو خوش ہیں کہ ایسے سماج دشمن عناصر کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے۔ کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں ایک نظر؟ ہیڈ کانسٹیبل نے سامنے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھ لیں، وہ سامنے سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ ایس ایچ او کے آفس کے بالکل سامنے حوالات تھی۔ دارا اور پرویز اٹھ کر حوالات تک گئے۔ چاروں کے چاروں ملزم حوالات کے اندر سلاخوں کے پیچھے بیٹھے تھے اور سگریٹ پیتے ہوئے ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر مذاق کر رہے۔ انہیں کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ بہت جلد بلکہ صبح تک حوالات سے رہا ہو جائیں گے اور دوبارہ جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ انہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد دونوں ڈاکٹر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر پرویز نے ریموٹ کنٹرول کے بٹن کو دباتے ہوئے لاش سے کہا، زونش، وہ سامنے تھانے میں حوالات ہے، اس حوالات میں 4 آدمی بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں، ان چاروں کی گردنیں اتار ڈالو، اس کے بعد گاڑی میں اسی جگہ آ کر بیٹھ جانا، جاؤ۔ ڈاکٹر پرویز کا خیال تھا کہ اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر لاش کو باہر جانے کے لیے راستہ دینا ہوگا، لیکن دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ بڑی تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ لاش نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر نے گاڑی کا دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ وہاں رکنے کا ایک بہانہ بنانے کے لیے ڈاکٹر پرویز نے گاڑی کا بونٹ اوپر اٹھایا اور یوں ہی اندر ہاتھ ڈال کر ایسے ظاہر کرنے لگا جیسے ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، مگر وہ بونٹ کی اوٹ سے لاش کو برابر تھانے کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر پرویز اینک اتار کر اس کے شیشے صاف کرنے لگا۔ اس وقت اس سے لاش بالکل نظر نہ آئی۔ اس نے جلدی سے اینک لگا لی۔ ڈاکٹر دارا بھی آنکھوں پر اینک چڑھائے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، پرویز، جس کام کی غرض سے ہم نے زونش کو بھیجا ہے، تمہارے خیال میں وہ یہ کام کر دے گی؟ کیوں نہیں کرے گی؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا۔ دارا کہنے لگا، ہم تھانے کے باہر نہ چلے جائیں، یہاں ابھی بڑا شور شرابہ ہونے والا ہے۔ پرویز نے اسے ذرا سا ڈانٹ کر کہا، تم ڈرتے ہو تو باہر چلے جاؤ، میں تو یہیں رہوں گا۔ اسی واسطے میں یہ بہانہ بنا رہا ہوں کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ دونوں ڈاکٹر چوری چوری نظروں سے لاش کو دیکھ رہے تھے۔ لاش برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر حوالات کی طرف بڑھی۔ زونش کھوپڑی کے اندر چونکہ دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ پلانٹ کیا ہوا تھا اور اس نے کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے لاش بڑی خوشی خوشی 4 آدمیوں کو قتل کرنے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر دارا نے تشویش کے ساتھ کہا، یار یہ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے کیسے جائے گی؟ پرویز نے کہا، وہ غائب ہے، صرف ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ سلاخوں سے گزر جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ لاش ان دونوں ڈاکٹروں کے دیکھتے ہی دیکھتے حوالات کی سلاخوں میں سے گزر گئی۔ حوالات میں بتی جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں 4 بدماش قاتل بیٹھے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے لاش نے حوالات میں جاتے ہی ایک قاتل کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کی گردن کو جھٹکے سے اس کے جسم سے الگ کر کے دور پھینک دیا۔ حوالات میں ہڑبوم مچ گئی۔ دوسرے قاتلوں نے شور مچایا اور حوالات میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں لاش نظر نہیں آ رہی تھی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ساتھی کو کس نے اوپر اٹھایا اور اس کی گردن الگ کر دی۔ اتنے میں لاش نے دوسرے اور پھر تیسرے قاتل کی بھی گردن جسم سے الگ کر دی۔ چوتھا قاتل چیخ چیخ کر سلاخوں پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرے 3 سپاہی حوالات کی طرف دوڑے۔ حوالات کے اندر خون ہی خون تھا۔ تینوں قاتلوں کے کٹے ہوئے سر فرش پر ایک طرف پڑے تھے، ان کی گردنوں سے خون کے فوارے اچھل رہے تھے۔ ایک سپاہی جلدی جلدی حوالات کا تالا کھولنے لگا، مگر اس دوران لاش نے چوتھے قاتل کو بھی پکڑ لیا تھا اور پولیس والوں کے دیکھتے دیکھتے چوتھا قاتل اپنے آپ زمین سے 4 فٹ اوپر کو اٹھا اور پھر اس کا سر تن سے جدا ہو کر زور سے سامنے والی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر لڑک گیا اور اس کا جسم خونم خون ہو کر نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور تینوں سپاہیوں کو سکتہ ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں لاشوں اور چاروں کٹے ہوئے سروں کو تک رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔
کون کر رہا ہے اور یہ کیسے ہو گیا ہے؟ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔